السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ریق المختوم کا 17واں سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ چھوڑنا اور مدینے کی طرف جانا، وہ سارا راستہ کس طرح طے ہوا، کون سی مشکلات آئیں، کون سے معجزات ہوئے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ابھی ہم جہاں سے سٹارٹ کرنے جائیں گے وہ مدینہ کی راہ ہے۔ مدینہ کی راہ غار ثور میں 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارے۔ اس کے بعد والے اگلے کو پڑھتے ہیں، آگے کیا معاملات ہوئے۔ جب جستجو کی آگ بجھ گئی، تلاش کی تگ و دو رکی، اور 3 روز کی مسلسل اور بے نتیجہ دوڑ دھوپ کے بعد قریش کے جوش و جذبات سڑ پڑ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کے لیے نکلنے کا عزم فرمایا۔ عبداللہ بن ارقط لیثی سے، جو سرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، پہلے ہی اجرت پر مدینہ پہنچانے کا معاملہ طے ہو چکا تھا۔ یہ شخص ابھی قریش ہی کے دین پر تھا، لیکن قابل اطمینان تھا، اس لیے سواریاں اس کے حوالے کر دی گئیں، اور طے ہوا کہ 3 راتیں گزر جانے کے بعد وہ دونوں سواریاں لے کر غار ثور پہنچ جائے گا۔ چنانچہ جب دوشنبہ کی رات آئی، جو ربیع الاول 1 ہجری کی چاند رات تھی، مطابق 12 ستمبر 622، تو عبداللہ بن ارقط سواریاں لے کر آ گیا، اور اسی موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افضل ترین اونٹنی پیش کرتے ہوئے گزارش کی کہ آپ میری ان 2 سواریوں میں سے ایک قبول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیمتاً لوں گا۔ ادھر اسما بنت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی زیادہ سفر لے کر آئیں، مگر اس میں لٹکانے والا بندھن لگانا بھول گئیں۔ جب روانگی کا وقت آیا اور حضرت اسما رضی اللہ عنہ نے توشہ لٹکانا چاہا تو دیکھا کہ اس میں بندھن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا ٹپکا کمر بند کھولا اور 2 حصوں میں چاک کر کے ایک میں توشہ لٹکا دیا اور دوسرا کمر میں باندھ لیا۔ اسی وجہ سے ان کا لقب ذات النطاقین پڑ گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوچ فرمایا۔ عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رہنما عبداللہ بن ارقط نے سیر کا راستہ اختیار کیا۔ غار سے روانہ ہو کر اس نے سب سے پہلے یمن کے رخ پر چلایا اور جنوب کی سمت خوب دور تک لے گیا، پھر پچھم کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا، پھر ایک ایسے راستے میں پہنچ کر جس سے عام لوگ واقف نہ تھے شمال کی طرف مڑ گیا۔ یہ راستہ ساحل بحر احمر کے قریب ہی تھا۔ اس پر شاذ و نادر کوئی چلتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں جن مقامات سے گزرے، ابن اسحاق نے اس کا تذکرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رہنما آپ دونوں کو ساتھ لے کر نکلا تو زنی مکہ سے لے چلا، پھر ساحل کے ساتھ چلتا ہوا زیرین اسفان سے راستہ کاٹا، پھر زیرین امیج سے گزرتا ہوا آگے ساحل کے ساتھ چلتا ہوا زیرین اسفان سے راستہ کاٹا، پھر زیرین امیج سے گزرتا ہوا آگے بڑھا، اور قدیر پار کرنے کے بعد پھر راستہ کاٹا اور وہیں سے آگے بڑھتا ہوا خرار سے گزرا، پھر لکف سے، پھر بیابان لکف سے گزرا، پھر مجاع کے بیابان میں پہنچا اور وہاں سے ہو کر پھر مجاع کے موڑ سے گزرا، پھر ذیل گوزین کے موڑ کے نشیب میں چلا، پھر ذی قشر کی وادی میں داخل ہوا، پھر جدا جدا کا رخ کیا، پھر اجرت پہنچا، اس کے بعد بیابان کے تغن کے اطراف کی وادی یوسلم سے گزرا، وہاں سے ابابدار اور اس کے بعد فاجہ کا رخ کیا، پھر عرج میں اترا، پھر رکوبہ کے دائیں ہاتھ سنیۃ العائر میں چلا، یہاں تک کہ وادی رحم میں اترا، اس کے بعد قبا پہنچ گیا۔ آئیے اب اس راستے کے چند واقعات بھی سنتے چلیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن میں دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا
اور کوئی گزرنے والا نہ رہا تو ہمیں ایک لمبی چٹان دکھائی دی جس کے سائے میں دھوپ نہیں آتی تھی، ہم وہیں اتر پڑے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے لیے ایک جگہ برابر کی اور اس پر ایک پوستین بچھا کر گزارش کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سو جائیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کیے لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش کی دیکھ بھال کے لیے نکلا۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چراواہ اپنی بکریاں لیے چٹان کی جانب چلا آ رہا ہے۔ وہ بھی اس چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم نے چاہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، اے جوان، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے مکہ یا مدینہ کے کسی آدمی کا ذکر کیا۔ میں نے کہا، تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا دو سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں۔ اور ایک بکری پکڑی۔ میں نے کہا ذرا تھن کو مٹی، بال اور تنکے وغیرہ سے صاف کر لو۔ پھر اس نے ایک کاپ میں تھوڑا سا دودھ دھویا اور میرے پاس ایک چرمی لوٹا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، لیکن گوارا نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کروں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دودھ پر پانی ڈیلا یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پی لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہم لوگ چل پڑے۔ اس سفر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف رہا کرتے تھے، یعنی سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا کرتے تھے۔ چونکہ ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں تھے، اس لیے لوگوں کی توجہ انہی کی طرف جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی جوانی کے آثار غالب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کم جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کسی آدمی سے سابقہ پڑتا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتا کہ یہ آپ کے آگے کون سا آدمی ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اس کا بڑا لطیف جواب دیتے فرماتے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس سے سمجھنے والا سمجھتا کہ وہ یہی راستہ مراد لے رہے ہیں، حالانکہ وہ خیر کا راستہ مراد لیتے تھے۔ اسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ام محبت خزائیہ کے خیمے سے ہوا۔ یہ ایک نمایاں اور توانا خاتون تھی، ہاتھوں میں گھٹنے ڈالے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والے کو کھلاتی پلاتی رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ پاس میں کچھ ہے؟ بولی خدا ہمارے پاس کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کی میزبانی میں تنگی نہ ہوتی۔ بکریاں بھی دور دراز ہیں، یہ قید کا زمانہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں ایک بکری ہے۔ فرمایا، ام معبد یہ کیسی بکری ہے؟ بولی اسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اس میں کچھ دودھ ہے؟ بولی وہ اس سے کہیں زیادہ کمزور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجازت ہے کہ اسے دھو لوں؟ بولی ہاں، میرے ماں باپ تم پر قربان، اگر تمہیں اس میں دودھ دکھائی دے رہا ہے تو ضرور دھو لو۔ اس گفتگو کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا، اللہ کا نام لیا اور دعا کی۔ بکری نے پاؤں پھیلا دیے، تھن میں بھرپور دودھ اتر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد رضی اللہ عنہ کا ایک بڑا سا برتن لیا جو ایک جماعت کو آسودہ کر سکتا تھا، اور اس میں اتنا دودھ اتنا دعا کہ جاگ اوپر آ گیا۔ پھر ام معبد رضی اللہ عنہ کو پلایا، وہ پی کر شکم سیر ہو گئیں، تو اپنے ساتھیوں کو پلایا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے، تو خود پیا، پھر اسی برتن میں دوبارہ اتنا دودھ دہا کہ برتن پھر بھر گیا۔ اسے ام معبد کے پاس چھوڑ کر آگے چل پڑے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ان کے شور ابو معبد رضی اللہ عنہ اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چال چل رہی تھیں ہانکتے ہوئے آ پہنچے۔ دودھ دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، پوچھا یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ جبکہ بکریاں دور دراز تھیں اور گھر میں دودھ دینے والی بکری نہ تھی۔ بنی با خدا کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہمارے پاس سے ایک بابرکت آدمی گزرا جس کی ایسی اور ایسی بات تھی اور یہ حال تھا۔ ابو بابت رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تو وہی صاحب کریش معلوم ہوتا ہے جسے کریش تلاش کر رہے ہیں۔ اچھا ذرا اس کی کیفیت تو بیان کرو۔ اس پر ام محبت رضی اللہ عنہ نے نہایت دلکش انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا کہ گویا سننے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے۔ کتاب کے اخیر میں یہ اوصاف درج کیے جائیں گے۔ یہ اوصاف سن کر ابو محبت رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ یہ تو وہی صاحب کریش ہے جس کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں بیان کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔
ادھر مکے میں ایک آواز ابری جسے لوگ سن رہے تھے مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑ رہا تھا۔ آواز یہ تھی، اللہ رب العرش ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ان میں محبت کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصی، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لیں۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیری مکہ سے یہ اشعار پڑھتا ہوا آیا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بلائی مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعاقب کیا، اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، ہے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ تم نے فلاں فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کر گئے ہیں۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سر نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس پہ معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ کر ترکش کی طرف ہاتھ بڑھایا اور پانسے کے تیر نکال کر یہ جاننا چاہا کہ میں انہیں ضرور پہنچا سکوں گا یا نہیں، تو وہ تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا، لیکن میں نے تیر کی نافرمانی کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر دوڑنے لگا، یہاں تک کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات سن رہا تھا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے، جبکہ وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے، تو میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس کے یہاں تک کہ گھٹنوں تک جا پہنچے اور میں اس سے گر گیا۔ پھر میں نے اسے ڈانٹا تو اس نے اٹھنا چاہا، لیکن وہ اپنے پاؤں بمشکل نکال سکا۔ بہرحال جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا۔ میں نے پھر پانسے کے تیر سے قسمت معلوم کی اور پھر وہی تیر نکلا جو مجھے ناپسند تھا۔ اس کے بعد میں نے امان کے ساتھ انہیں پکارا تو وہ لوگ ٹھہر گئے۔ میں نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس پہنچا۔ جس وقت میں ان سے روک دیا گیا تھا اسی وقت میرے دل میں یہ بات بیٹھ کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدلے دید کا انعام رکھا ہے، اور ساتھ ہی میں نے لوگوں کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا اور توشہ اور ساز و سامان کی بھی پیشکش کی، مگر انہوں نے میرا کوئی سامان نہیں لیا اور نہ مجھ سے کوئی سوال کیا، صرف اتنا کہا کہ ہمارے متعلق رازداری برتنا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پروانہ امن لکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے چمڑے کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر میرے حوالے کر دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ اس واقعے سے متعلق خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت سے ان کا بیان ہے کہ ہم لوگ روانہ ہوئے تو قوم ہماری تلاش میں تھی، مگر سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ بن جشم کے سوار جو اپنے گھوڑے پر آیا تھا اور کوئی ہمیں نہ پا سکا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیچھا کرنے والا ہمیں آ لینا چاہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تحزن ان اللہ معانا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہرحال سراقہ رضی اللہ عنہ واپس ہوئے تو دیکھا کہ لوگ تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کہنے لگے، ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں، یہاں تمہارا جو کام تھا وہ کیا جا چکا ہے۔ اس طرح لوگوں کو واپس لے گیا، یعنی دن کے شروع میں تو چڑھا آ رہا تھا اور آخر میں پاسبان بن گیا۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریدہ اسلمی ملے۔ یہ اپنی قوم کے سردار تھے اور قریش نے جس زبردست انعام کا اعلان کر رکھا تھا اس کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی
تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہی مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا میں لہراتا اور بشارت سناتا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت و انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہا ہے۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ملے۔ یہ مسلمانوں کے ایک تجارت پیشہ گروہ کے ساتھ ملک شام سے واپس آ رہے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ قبا میں تشریف آوری۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول 14 ہجری کو بمطابق 23 سپٹمبر 622 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں وارد ہوئے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر لے لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہرا کی طرف نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تکتے رہتے۔ جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دج کر استقبال کے لیے امڑ پڑے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بنی عمرو بن عوف ساکنان قبا میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی کہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر تحیۃ النبوت پیش کیا اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ آپ کا مولا ہے، جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی وہ اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ داہنی طرف جانب مڑے اور بنی عمرو بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بکر رضی اللہ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا۔ تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امڑ پڑا تھا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ آج یہود نے بھی اس کی بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فران سے آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ عنہ کے مقام میں قیام فرمایا۔ پہلا قول زیادہ قوی ہے۔ ادھر حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ مکہ میں 3 روز ٹھہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے اور کلثوم بن حدم کے یہاں قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں کل 4 دن دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات یا 10 سے زیادہ دن یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا۔ اسی دوران قبا مسجد کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی۔ 5ویں دن یا 12ویں دن یا 26ویں دن جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے۔ بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا طلاح بھیج دی تھی، چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا۔ بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے۔
کل 100 آدمی تھے۔ مدینہ میں داخلہ۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کی بجائے مدینہ الرسول، شہر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا۔ گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونجے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے ان اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ ان پہاڑوں سے جو ہے سوئے جنوب، چودھویں کا چاند ہے ہم پر چڑھا، ہے اطاعت فرض تیرے حکم کی، بھیجنے والا ہے تیرا کبریا۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یہاں کیا فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راب ہیں، تشریف لائیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مأمور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا۔ یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت و افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لا جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے لپڑ کا تجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت سعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے کس آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، میرا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کر دو۔ انہوں نے عرض کی، آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور ام ایمن رضی اللہ عنہ بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس باقی رہ گئی، انہوں نے آنے نہیں دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت بکر صدیق کو بخار آتا تو یہ پھیر پڑتے۔ ہر آدمی سے اہل کے اندر صبح بخیر کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کچھ سنبھلتی تو وہ اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے، کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد اور جلیل گاس ہوگی اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ دکھائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد گلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جفا پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے، یہاں تک کہ حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا مکی دور نبی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر یہ کمپلیٹ ہو گیا. آگے ہم مدنی زندگی میں پڑھیں گے. جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس میں کوئی غلطی خطائی کمی بیشی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی مشکلات، اتنا مشکل مکے کا سفر سارا گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے کتنی قربانیاں دیں، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر آدمی جانگ لینا اپنے اندر کیا کر رہے ہیں. ہم میں سے تو موسٹلی سب سے پہلے ہم تو دھوکہ، فراڈ، نوسر بازیاں، لوگوں کا دل دکھانا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا، لوگوں کے ساتھ چوریاں کرنا، اس کے علاوہ تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہے. اپنی زندگی کو چینج کریں، اپنی زندگی کو بدلیں. دیکھیں یہ چند دن کی زندگی ہے، کسی ٹائم ختم ہو جانی ہے. آگے حساب کتاب بہت سخت ہے. تو اپنی زندگی کو بدلیں. یہ عارضی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے. اس کے پیچھے لگ کے جو ہے نا وہ اس جان کو ضائع نہ کریں. کوشش کریں اپنے اندر اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں. لوگوں کے حقوق العباد، حقوق اللہ کا، حقوق العباد کا خیال رکھیں. ہمارے آج تو اللہ معاف کرے حقوق اللہ پھر ٹوٹی پھوٹی نمازیں پڑھیں، لیکن حقوق العباد میں تو ہم اتنے بڑے ظالم اور فساد قسم کے ہیں کہ الفاظ نہیں بیان کر. دیکھتے ہیں نا ارد گرد کیا ہو رہا ہے. انسانیت نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں رہی. ہم کس نبی کے امتی ہیں اور ہمارے کرتوت کیا ہے. آج گیا